اور روزہ دار کے منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ بہترین ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ نماز بھی تو انسان اللہ کے لیے پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی تو انسان اللہ ہی کے واسطے دیتا ہے، حج بھی انسان اللہ ہی کے واسطے کرتا ہے۔ آخر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے علاوہ کسی عبادت کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ عبادت میرے لیے ہے سوائے روزے کے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے اس حدیث کا جواب دیا ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دوسری عبادتوں کے اندر ریاکاری اور دکھاوا شامل ہو سکتا ہے، روزے کے اندر نہیں، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ روزے کے علاوہ جتنی دوسری عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا جو اجر اور ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مقدار لوگوں کو بتا دی ہے۔ وہ مقدار کیا ہے کہ ایک نیکی سے لے کر 700 گنا تک، یا اللہ جتنا اس میں اضافہ کرنا چاہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا کہ اس کا ثواب کتنا ملے گا۔ یہ وہی بات ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمائی ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10۔ بے شک جو صبر کرنے والے ہیں، اپنے آپ پر کنٹرول پانے والے ہیں، اپنی خواہشات پر لگام لگانے والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے ثواب دے گا۔ اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے پسندیدہ عبادت روزہ ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ مرنی بامر آخذہ عنک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس بات کو میں مضبوطی سے پکڑے رہوں، اس بات کو اپناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فانہ لا مثل لہ، اے ابو امامہ تم پابندی سے روزہ رکھو، روزے کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ روزہ جیسی کوئی عبادت نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2222۔ ناظرین کرام، روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے۔ روزہ انسان کے لیے کفارہ ہے۔ صحیح حدیث موجود ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان حذیفہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاة والصیام والصدقہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انسان کی آزمائش 3 چیزوں میں ہوتی ہے، اس کے مال میں، اس کے پڑوسی میں، اور اس کے گھر والوں میں۔ اور ان تمام چیزوں کا جو یہ کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ والصیام والصدقہ، یعنی نماز، روزہ اور صدقہ۔ تو گویا روزہ کفارہ ہے انسان کے لیے، آزمائش سے چھٹکارے کے لیے، بچاؤ کا ایک راستہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر ایک روزہ رکھتا ہے تو اس ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 70 سال تک کی مسافت کے برابر جہنم سے دوری کر دی جاتی ہے۔ صحیح روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال ما من عبد مسلم يصوم صوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خلیفا۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1153، کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اس ایک دن کی وجہ سے، ایک دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال تک کی مسافت کی دوری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے اور کتنا بڑا اجر ہے روزہ رکھنے میں، اور کتنی بڑی فضیلت ہے روزے کی۔ لیکن اگر ایک آدمی، ایک مسلمان روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود روزہ نہیں رکھتا، ایک نوجوان روزہ رکھنے کی صلاحیت کے باوجود اور روزہ اس پر فرض ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا، وہ کس بات کا ثبوت دیتا ہے
وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے اپنے عمل اور کیریکٹر سے کہ اے اللہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں تیرا بندہ بن سکوں. کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد کیجئے اس حدیث کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے اور اس کی ایسی خصوصیت ہے جو کسی دوسری عبادت کی خصوصیت نہیں ہے. عن سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جنت بابا يقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القیامة لا يدخل منه احد غیرهم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منهم احد. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، ایک گیٹ ہے جس میں سے صرف روزہ دار قیامت کے دن داخل ہوں گے. آواز آئے گی، ایک پکار آئے گی، ایک آواز لگائی جائے گی، این الصائمون، کہاں ہے وہ روزہ دار جنہوں نے بھوک پیاس کی اور خواہشات پر کنٹرول کرنے کی تکلیف رمضان کے دنوں میں برداشت کی، تو وہ کھڑے ہوں گے اور پھر اس کے بعد جنت کے اس دروازے سے جس کا نام باب الریان ہے اس میں سے داخل ہوں گے. لا يدخل منه احد غیرهم، روزہ دار کے علاوہ اس گیٹ سے اس دروازے سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا. فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقَ، جب جنت کے اس گیٹ سے روزہ دار داخل ہو جائیں گے، اس میں چلے جائیں گے، تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا. صحیح بخاری کتاب الصوم باب الریان للصائمین حدیث نمبر 1896. سوچئے کتنا بڑا مقام ہے اس شخص کا جو رمضان کے دنوں میں جس نے روزہ رکھا، روزے جیسی عبادت پر عمل کیا. ناظرین کرام، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہی وہ عبادت ہے جو انسان کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف کرا دیتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر باب فضل لیلۃ القدر حدیث نمبر 2014. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے روزہ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اور ثواب کی امید سے، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے اور جنت و دوزخ کو مانتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو مانتا ہے اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کو مانتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں وہ اللہ سے ثواب کی بھی امید کیے ہوئے ہے، تو ایسے شخص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. ناظرین کرام، آگے دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرے گا. عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کرے گا. یقول الصیام ربی منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فيشفعان. مستدرک الحاکم کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 2036. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن روزہ، قرآن اور روزہ انسان کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، اس شخص نے صرف تیری خاطر، تیری وجہ سے بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کی، کھانا پینا چھوڑا، اور میں نے اس کو روکے رکھا کھانے پینے سے، جس کی وجہ سے یہ کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت سے رکا رہا جبکہ یہ چیزیں جائز تھیں. اور قرآن کہے گا اے میرے رب، نیند کا غلبہ تھا، گرچہ اس کو نیند آ رہی تھی لیکن میں نے اس کو سونے سے روک دیا اور یہ سونے سے باز آ گیا اور یہ تیری عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا اور قرآن کی تلاوت کرتا رہا. اے اللہ، میں اس کی طرف سے سفارشی ہوں، میں سفارش کر رہا ہوں. چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں فیشفعان، روزے کی اور قرآن کی سفارش روزہ رکھنے والے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے لیے قبول کی جائے گی اور وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ کتنا بڑا انعام ہے اس شخص کے لیے جو روزہ دار ہے. لیکن جب ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزے سے نہیں رہتے. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے،
طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہ آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے ہمارے نوجوانوں کو ابھارا، ان کو دعوت دی اسلام پر عمل کرنے کی، اسلامی عبادات اختیار کرنے کی، تو کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم ان احادیث کو سن کر، قرآن پاک کی ان آیتوں کو سن کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو سن کر ہم روزہ رکھنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں؟ بے شک ناظرین، آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے تو آج ہی سے آپ کمر بستہ ہو جائیے اور روزے جیسی عبادت رکھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کو بھی دعوت دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طرح سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔